دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں چند ایسے عجیب و غریب جانور اس کو آپ دیکھ کر آپ کہو گے یہ جانور کتنے وفادار ہوتے ہیں۔ چلو فرینڈ شروع کرتے ہیں۔ دیکھو کہاں آپ نے کبھی کوا کو پالا ہے؟ بلاش یہ کوئی کیپٹل ٹیل نہیں، مگر اس گرامن کی لڑکی اس کے کوے کے ساتھ دوستی کئی سال سے ہے۔ بات سننے میں ذرا سا عجیب ہے مگر یہ واقعہ سچ ہے۔ دراصل ایک دن یہ لڑکی ایک پارک میں واک کر رہی تھی کہ اس کو ایک کوا کے بچہ زخمی حالت میں وہاں پڑا ملا اور اس نے اسے اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئی اور پالنے لگی۔ سب نے اس کو منع کیا کہ یہ ایک کوا کا بچہ ہے، اسے پالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر اس نے کسی کی نہ سنی، اس کوے کو گھر میں رکھا اور اڑانا سکھایا۔ سب کو لگتا تھا کہ کوا اڑنے کے بعد اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر یہ کیا کوا اسے چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا اور اسے کے پاس رہنے لگا۔ کوا اس کے ساتھ شاپنگ پہ جاتا تھا اور کتے کے ساتھ خوب کھیلتا تھا۔ اس لڑکی نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ یہ کوا میرا وفادار کٹ بن گیا۔ دی کیارا لائن۔ دوستو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں شیر اور ایک انسان کی دوستی بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں دوستو، ایسا ایک سن ہو چکا ہے۔ دراصل اس شخص نے کیارا نام کے شہر کو بچپن سے پالا پوسا تھا۔ اس دونوں کے درمیان پیار اور ان کے درمیان ایک گہرا رشتہ تھا، بلکہ کسی وجہ سے کیارا سے 7 سال دور جانا پڑا اور 7 سال بعد اس کی واپسی ہوئی تو یہ دوبارہ کیارا سے ملنے گیا۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ شیر اس کو نہیں پہچانے گا اور شاید اس پر حملہ بھی کر دے گا، مگر وہاں نظارہ کچھ اور تھا۔ کیارا اپنی مالک کا آواز سن کر آ گئی، ایسے لپٹ گئی اور ایسے گلے ملی۔ اس کا پیار کا اظہار ایک بچے کی طرح تھا، بہت جذباتی تھی۔ اسے دیکھ کر ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت پیار کا طاقت ہوتا ہے۔ دوستو آپ نے کبھی ایک انسان اور ایک مچھلی کے درمیان دوستی کی کہانی سنی ہے؟ مجھے امید ہے نہیں سنی ہوگی۔ آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی ہے، ایک جاپانی شخص اور ایک فش کی دوستی 25 سال پرانی ہے۔ دراصل 2 دہائی پہلے ورسس کو سمندر میں غوطہ لگانے گئے تو انہیں ایک مچھلی دکھائی دی جو کہ کافی زخمی حالت میں تھی اور وہ بھوکی بھی تھی، مگر اس شخص نے اس کی مدد بلکہ اس کو کھانا بھی کھلایا اور وہ 18 دن تک اس کی خوب دیکھ بھال کرتا رہا۔ وہ روزانہ سمندر کے اندر جاتا اور اس مچھلی کو کھانا کھلاتا۔ کچھ دن تک وہ مچھلی بالکل ٹھیک ہو گئی، مگر اس کے بعد وہ مچھلی اس شخص کے درمیان دوستی ہو گئی۔ یہ اکثر زیر سمندر میں اس مچھلی کو ملنے جاتے رہتے تھے۔ وہ مچھلی بھی اس شخص پر قدر مانوس ہو چکی ہے کہ فوراً اسے ملنے پہنچ جاتی تھی۔ جیسے کہ ہپو۔ سال 2000 میں ساؤتھ افریقہ میں ہپو بڑا سیلاب کے بعد اپنے خاندان سے الگ ہوئی اور یہ مکمل یار و مددگار تھی۔ ایک بچے کی نظر اس پر پڑی، اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اس کی پرورش کرنا لگا۔ نہ اسے پالا بچھا بلکہ اس پر ہپو اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا پول بھی بنایا دیا ہپو پانی میں انجوائے بھی کر سکے۔ آہستہ آہستہ یہ پالتو جانور بنیزی بڑا ہو گیا۔ فارسٹ آفیسر وہاں آ گیا، اس نے اپنے ساتھ زو لے جانے کے لیے پر مجبوراً زو والوں کے حوالے کرنا پڑا، مگر یہ ہر روز اپنے پالتو ہپو کو ملنے زو میں جاتے اور اسے کھلانے پالتے۔ جیسیکا اپنے ممکن دیکھ کر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی، اسے دور آنے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ یہ کہانی ہے بگ بریڈ دی پیلیکن کی۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا اور اس کے دونوں پر اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، تقریباً مرنے والا تھا، مگر اس کی خراب حالت دیکھ کر اس پر ترس کھایا اور اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شخص نے پہلے تو اس بڑے پرندے کو کتنی دن تک بوٹ پر رکھا اور اس کے زخم ٹھیک ہو گئے تو اس کو ایک مرتبہ پھر اڑنے کی ٹریننگ دی۔ یہ بہت اچھا ٹرین کی۔ بریڈ نے جلدی اڑنا سیکھ لیا۔ سب کو لگتا تھا یہ اپنا مقصد کو چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر ایسے ہرگز نہیں ہوا کیونکہ وہ پلکن اس کے پاس ہی رہا اور اس نے اسے چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔
उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई। अपने राय की इजहार कमेंट सेक्शन में लाजिमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक साथ टीवी को सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम ऐसे दिलचस्प मालूमात और वीडियो हाजिर करते रहते हैं।